قبول صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ پچھلے ہفتے جو ٹرمپ کی حلف برداری ہوئی اور اس میں بلاول بھٹو کا دعوت نامہ آیا نہیں آیا، جو یہ بات چل رہی تھی، اور پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد ہوا کیا، بلاول گئے نہیں گئے، وہ کسی بریک فاسٹ کا انویٹیشن تھا، برنچ کا تھا، ڈنر کا تھا، حلف برداری کا تھا، کیا ہوا، کیا قصہ تھا؟ وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹکٹ خریدا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ مشہور کیا ہوا تھا، یا بلاول نے جانا ہے، کیا ہے قصہ؟ پارس اگر ٹکٹ خریدتے تو چلے جاتے نا، تو گئے نہیں، کوئی انویٹیشن نہیں آئی تھی، وہ گئے نہیں، انویٹیشن آئی لیکن وہ گئے نہیں، کیونکہ اور پاکستان کے اندر صورتحال ایسے کچھ سیاسی تھے جن کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی جگہ محسن نقوی کو بھیج دیا۔ کیا ایسے حالات؟ اچھا ٹھیک، تو اصل بندے کو بھیجا ہے نا؟ ہاں، اصل بندے کی بات نہیں ہے، دیکھیں وہ خود جا نہیں پائے، آپ نے دیکھا سی سی کی بھی میٹنگ تھی، اور ہمیں بہت سارے یہ جو بل پاس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ میٹنگز تھی۔ سی سی کی میٹنگ ٹرمپ کی حلف برداری سے زیادہ امپورٹنٹ تھی آپ کی آج؟ دیکھیں ٹرمپ کی حلف برداری میں کیا ہے، مجھے بتائیں سب یہ جو پاگل ہو رہے ہیں کہ ایک ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے فون کا انتظار ہے، امریکہ سے فون کا انتظار، ساری سیاست پاکستان کے گول گھوم رہی ہے۔ اب ٹویٹ کا بھی کر رہے ہیں، اب ٹویٹ، اب ایک وہ جو ولسن کا ٹویٹ دکھا دیا، ٹھیک ہے، تو میں حیران ہوں کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے وہ ایک لفافہ نکالا اور ایک وہ لیٹر دکھا دیا کہ جی یہ دیکھیں امریکہ نے مجھے ہٹایا، پھر اسی امریکنز کو جو ہے کہا گیا، پھر اسی لابیسٹ کو کہا گیا کہ جی میرے لیے بات کریں، اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے میرے لیے بات کرو۔ بھٹو صاحب نے بھی تو لیٹر نکالا تھا، شاید بھٹو صاحب نے لیٹر دکھایا تو بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھے، بھٹو صاحب لیٹر دکھائے تو پھانسی پہ چڑھے نا، وائٹ ایلیفنٹ کا امریکہ کو پھانسی پہ چڑھے، اسی وجہ سے چڑھے نا۔ خان صاحب کا پتہ نہیں کیا فیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کمپیئر نہیں کرے، ہم لوگ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا یہ پھانسیاں جیل ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اچھا لگتا نا کہ اگر ٹرمپ کی حلف برداری میں کوئی مرکزی لیڈر یا مین لیڈر جو پاکستان کا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا تو اچھی بات تھی نا، اگر چلے جاتے تو۔ اچھا نہیں کہ اس کی مرضی ہے بھائی، اس کو کون بھیج سکتا ہے، پارٹی کے چیئرمین ہے۔ اب تو نہیں جانا، مطلب ابھی آگے کوئی کسی چیز میں انویٹیشن تو نہیں ہے، چونکہ بلاول بھٹو آج کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا۔ میرے خیال میں ان کا ہے پلان جانے کا، بٹ یہ نہیں پتا ہے کہ وہ، چلیں وہ ساری باتیں نہیں بتاتے ہوں گے۔ دوسری بات، آج سی سی کی میٹنگ، آپ کا اجلاس تھا اس میں، اور آپ کے جو اراکین کی اکثریت تھی، سب نے کہا کہ جی ہم یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ گورنمنٹ میں جو اتحاد ہے اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، چونکہ نہ یہ مشاورت کرتے ہیں، نہ یہ کچھ بتاتے ہیں، نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو فائدہ ایسے اتحاد کا۔ تو سارے آئینی عہدے لینے کے بعد اب آپ کیا ان کا اتحاد چھوڑ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں؟ اور جو وہ سسٹم کے گارنٹر ہیں وہ قبول صاحب چھوڑنے دیں گے آپ کو؟ نہیں، کسی کے گارنٹر کے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ دیکھیں آئینی عہدہ ہمارے بغیر یہ حکومت بنا نہیں سکتے تھے، ہم نے ان کو وزیر اعظم بنایا، ہم نے حکومت ان کے بنا کے دی ہے، اس کے بدلے میں جو ہم ایکسپیکٹیشن رکھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس پہ وہ پورا اتریں گے، نہیں اترے۔ نہیں، ان کی مرضی کے بغیر کیا زرداری صاحب صدر بن سکتے تھے؟ آپ کو آئینی عہدے مل سکتے تھے، آپ کے گورنرز لگ سکتے تھے؟ ان کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتے، ہماری مرضی کے بغیر یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو بس دونوں کا کریڈٹ ہے نا۔ دیکھیں ہم، اور اب آپ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال حکومت پوری کرے، یہ پارلیمنٹ 5 سال پوری کرے گی، حکومت کرے نہ کرے یہ پارلیمنٹ 5 سال پوری کرے گی۔ وزیر اعظم کون بنتا ہے شہباز شریف کے بعد یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا۔ اصل میں پتہ ہے بات کیا، مرضی پھر کسی اور کی ہے جو آپ بتا نہیں رہے۔ جس کی مرضی ہے، لیکن ہم اپنی مرضی چلائیں گے نا۔ جس کی کس کی؟ آپ کو نہیں پتا کس کی مرضی ہے؟ دیکھیں ہمیں اعتراضات بہت ساری چیزوں پہ، جس کی مرضیوں پہ آپ چل رہے ہیں، ہم ان کو چلا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو 2 دن پہلے کورم کے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی آپ لوگ کے ممبرز نہیں آتے نون کے، اور آپ ہمارے وجہ سے ہاؤس چل رہی ہے، ان کے منسٹرز نہیں آتے ہیں، ہمارے کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں۔ اب جا کر جو ہے ایم این ایس کا بجٹ انہوں نے ریلیز کیا ہے، اس سے پہلے یہ ایم این ایس کو پوچھتے نہیں تھے، سینیٹرز کو پوچھتے نہیں تھے۔ آپ نے چھوڑنا تو نہیں ہے نا ان کو، ایسی چٹ پٹ چلتی رہے گی، ہلکی پھلکی موسیقی لگی رہے گی۔ یہ پارٹی کے چیئرمین فیصلہ کریں گے، یہ سارے آئینی عہدے لے لیے، یہ تو وہ حساب ہے کہ سچا پیار ہی نہیں ملا۔ وہ ہمارا حق تھا، عہدہ تو ہمارا حق تھا نا، ان کی وجہ سے ملا نا، ان کا بھی ان کی وجہ سے، ہمارے وجہ سے تو ان کو بھی پرائم منسٹرشپ ملا نا۔ بس ٹھیک ہے۔ قبول صاحب، ایک تو یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ کیا واقعی ناراض ہیں پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے؟ اور دوسری بات، میں نے آپ کو نا پچھلے ہفتے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مذاکرات کرنے کی ذمہ داری دی جاتی تو ہم تو اس کو کامیابی کے ساتھ کر لیتے سر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناکامی ہے، یہ نہیں کر پا رہے ہیں مذاکرات؟ نہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں ناکامی جو ہے دونوں طرف سے ہے، ناکامی حکومت کی طرف سے بھی ہے، ناکامی جو ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بھی ہے۔ پی ٹی آئی والے، ناکامی کیا یہ بتائیے پہلے سے؟ ان کی ناکامی سے زیادہ پی ٹی آئی کی ناکامی ہے، اور ان کی اس طرح کی ناکامی ہے کہ یہ جو ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے
جو ہے کیا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ بات تھی, یہ سمجھ نہیں پا رہے, یہ بہت سیدھے ہیں, ہم سمجھ گئے. اور آپ بتائیں کیا سمجھے, اور آپ کو ایک ہفتے پہلے کیسے پتا چلا کہ وہ صاحب یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے؟ میں نے تو کہا تھا نا, کیسے پتا چلا؟ اور میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اب جو ہوں گے دوبارہ پھر ہوں گے, ہو بالکل پھر بیٹھیں گے, 100% بیٹھیں گے. یہ بھی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بیٹھیں گے, ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ بیٹھیں گے, بٹھایا جائے گا. 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی بدل چکی ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ جی یوسف رضا گیلانی کو شرم آنی چاہیے, پیپلز پارٹی کو شرم تو ان کو آنی چاہیے کہ جب انہوں نے اپنے معصوم بچوں کو جو ہے ورکروں کو مروایا 26 نومبر کو, اس وقت ان کو شرم نہیں آیا. جب یہ ڈی چوک سے بھاگے ہیں, چپلیں چھوڑ کر بھاگے ہیں, اس وقت شرم نہیں آیا. لوگ مرے تھے, لوگ ان کے یہ کہتے ہیں 12 لوگ مرے تھے, 200 لوگ مرے تھے. انہوں نے ایویڈنس شو کیا 12 لوگ. سر وہ کیسے مرے تھے لوگ؟ کیسے مرے؟ بھاگ دوڑ میں مرے, گولی لگنے سے مرے. یہ تو دیکھیں نا, حکومت جواب دے, حکومت جواب دے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا, ابھی آپ نے کہا لوگ مرے تھے. مجھے بتائیں 9 مئی پہ شرم نہیں آئی ان کو؟ یہ اپنا ہی گول کر دیا. 9 مئی میں ان کو شرم نہیں آئی جب انہوں نے ہمارے شہداؤں کے جو ہے بتیں جو ہے توڑی ہے, اور ہمارے قائد اعظم کے 26 کو گولی چلی تھی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو گولی چلانے والے ہیں نا, حکومت ہوتی ہے گولی چلانے والے, ان سے پوچھے سوال, مجھ سے نہیں پوچھے. کون ہے حکومت؟ یہ بیٹھے تو آپ حکومت ابھی تو ہیں نا ان کے ساتھ. ہم حکومت کو چلا رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں, تو انہوں نے گولی چلائی. ہم ان سے پوچھے نا کہ چلائی نہیں چلائی. دیکھیں 12 لوگ مرے انہوں نے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی. وہ کیسے مرے؟ اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی 12 لوگ مرے ہیں نا. یہ تو 200 لوگ پہلے 13 لوگ 200 لوگ بتا رہے تھے. اچھا, پی ٹی آئی 200 سے 13 آ گئے تھے. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے سیاستدان, ایسے ہی ہونا چاہیے سیاستدان کے لوگ مرے, اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے حوالہ دے دیا کہ انہوں نے کہا تھا. اب آ جائے جوڈیشل کمیشن پہ. مجھے سمجھ نہیں آتا جوڈیشل کمیشن میں کیا اعتراضات ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کو بنا دے, جوڈیشل کمیشن بنا دے. کیا اعتراضات ہیں, کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ نے سوالات اٹھا دیے, ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو اعتراض نہیں ہے. کس کو اعتراض کہیں اور ہوگا نا. کہاں ہوگا اعتراض؟ کئی اور جو اعتراضات ہے, تب تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈرائیونگ سیٹ دو. جن کو اعتراضات ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر کے اعتراضات بھی ختم کر سکتے ہیں. اختیار آپ کو مل گیا, بتائیں آپ کیا کریں گے. ڈرائیونگ سیٹ دو, دی آپ کو ڈرائیونگ سیٹ دو, پھر اس کے بعد ہم سے سوال کرو. ڈرائیونگ سیٹ ان کے پاس ہے, گاڑی کا اسٹیئرنگ ان کے پاس ہے. ہم تو سمجھاتے ہیں ان کو, ہم سمجھاتے ہیں. دیکھو ہم نے سمجھا کے, کیوں میں کہہ رہا ہوں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. ہم نے تو سمجھا ان کو کہ بھائی مذاکرات کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مذاکرات کرنی چاہیے. مجھے ایک چیز سمجھائیں, آپ کے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے سر. آپ پھر بھی آپ کا یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی کو ذمہ داری دیتے تو پھر ہم یہ کر لیتے, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں زرداری صاحب, ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے, مفاہمت کے بادشاہ کے ولی عہد کو ذمہ داری دی جاتی؟ مجھے بتائیں کہ یہ جب کمیٹی بیٹھتی ہے, کمیٹی کو چیئر کون کرتا ہے؟ اسپیکر کرتے ہیں نا. نون کرتی ہے, نون کے ممبرز ہے زیادہ. نون گورنمنٹ ہے, ہم رائے دے سکتے ہیں, فیصلہ ماننا نہ ماننا, ہماری رائے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. صاحب نے کہا میرے ساتھ انٹرویو میں کہ جی ہم تو برکت کے لیے ہیں, تو آپ بھی برکت کے لیے ہیں صرف؟ مجھے نہیں پتا کس برکت کے, ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے. اچھا, اللہ نے بھیجا ہے. دیکھیں اللہ, ہم اس بات پہ ہمیں یقین ہے, خدائی فوجدار ہے. ہاں, ہم خدائی فوجدار, یہ تو ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. حل دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کمیشن بنے گا, انسرٹینٹی افورڈ نہیں کر سکتی پاکستان. کمیشن بنے گا, اب مجھے نہیں پتا, لیکن معاملات حل ہو گئے. کیسے حل ہو جائیں گے؟ آدھی انفارمیشن. ارے دیکھیں میری بات سنیں, جوڈیشل کمیشن کے علاوہ اور بھی تو چیزیں ہیں نا, اور بھی تو راستے ہیں نا. وہ راستے عمران خان کی رہائی ہے, پھر وہ تو میں کیسے بول سکتا ہوں. عمران خان کی رہائی تو چیف جسٹس کرے گا, عمران خان کی رہائی ججز کرے گا, عمران خان کی رہائی جو ہے کورٹ کریں گے. عمران خان کی رہائی اسی طرح ہو سکتا ہے جیسا نواز شریف صاحب کی ہوئی تھی. عمران خان کو پیٹلیٹس بھی ہو سکتا ہے, عمران خان کے بھی کلچ پیٹلیٹس خراب ہو سکتے ہیں, کسی کے بھی. دیکھیں میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا ہارٹ کے پتہ نہیں کتنے والو بند ہے, آپ کو کیا پتا ہے؟ تو اگر پلیٹلیٹس نیچے اوپر ہوئے تو باہر چلے جائیں گے. ختم ہوگی بات, سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں یہ سر؟ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے, اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے. یہ بھی اس سامنے جو مذاکرات, آپ کے پوڈ کاسٹ پہ میں نہیں آؤں گا کیونکہ اکیلا آدمی بندہ پھنس جائے گا. ٹھیک ہے نا, ابھی تو میں ان پہ ڈال رہا ہوں. ویسے انہوں نے آپ کو آدھا ایک تو پھنسا ہی لیا ابھی. سر اپنے گول نہ کیا کریں, باقی سب بھی نہیں. کیا آپ دوبارہ سوال کریں جی.